کیا ہم پاکستان میں اور دنیا میں اپنے نظام انصاف کا بھی تماشا لگانا ہے؟ بڑے افسوس ہے مجھے اس ہائی کورٹ کی بنیاد سے لے کر آج تک میں اس کا صدر بھی رہا ہوں، ہماری اس کے اندر ہماری روحیں موجود ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا نظام انصاف کا ہم ایک حصہ ہیں۔ کیا ہم اس کو اس طرح مافیا کے ہاتھوں رونتا ہوا دیکھیں؟ کیا ہم اس پہ خاموش ہو جائیں؟ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ جب یہاں ہمارے اس ملک میں ایک سابق جج اور سابق چیف جسٹس میڈیا پہ آ کر کہتا ہے، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ بہت مجبوری تھی، پریشر تھا، ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا پڑی، تو کیا آپ وہ مولوی تمیز الدین کا نظریہ ضرورت زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ قابل افسوس ہے۔ آج دنیا اور پاکستان کی سوسائٹی اور 24-25 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کا کیے جانے والا ہر قدم وہ تحسین کی نگاہ سے ہوگا اگر انصاف پہ مبنی ہوگا، اگر مافیا کے ہاتھوں کمپرومائز ہو کے آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ نے کسی سے پوچھ کے فیصلے کرنے ہیں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تو پھر آپ کا شمار جسٹس منیر کے ساتھ تو ہوگا، لیکن آپ کا شمار کبھی ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پر سامنے نہیں آئے گا۔ تاریخ آپ کو لکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس کیس کو پروو کر دیا پراسیکیوشن نے، آج اس کو ایویڈنس پڑھے بغیر، اس کو دیکھے بغیر آپ کیا ایک پراسیکیوٹر کے کہنے پہ یہ فیصلے کریں گے؟ تو پھر ملزم بھی کل آ کر کہہ دے، کل پھر جو بھی آ کر کہہ دے کہ جناب آپ اس کو چھوڑ دیں، تو پھر چھوڑ دیا کریں۔ تو پھر قانون، انصاف، یہ ساری قانون شہادت، CRPC، نیب لا، ان ساروں کو پھر ہم بند کر دیں؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ عزیزیہ کیس میں وہ سینٹنس سسپینڈ کر دی جو یہاں کیس ابھی سب جوڈس ہے، کیا وہ سپریم کورٹ ہے؟ یعنی کل بلوچستان میں کیس ہو، آپ KPK کی گورنمنٹ اٹھے، وہ بھی نگران، وہ اٹھے اور اٹھ کے وہ فیصلہ کر دے کہ نہیں جناب وہ جو ملزم بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کی سزا سسپینڈ کر دی، تو پھر اس کی کیوں کرتے ہو؟ سارے مجرم جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سزائیں آپ سسپینڈ کر دو؟ کیا یہ مذاق ہے؟ نہ صرف غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارشل اور ان کی جانبداری آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، ایک مافیا کے سربراہ کو بچانے کے لیے، ایک قائد کرپشن کو بچانے کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ننگا اور ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جس پہ کوئی شرم اور حیا بھی باقی نہیں رہی۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کیا آپ جو آئینی ادارہ ہیں، آپ کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ عمران خان نے آپ کے اوپر تنقید کی تھی، آپ اس کو تو کنٹمپٹ نوٹس دیتے ہیں، تو کیا ان کی جو جانبداری آپ کے سامنے آ چکی ہے، کیا آپ تبدیل کریں گے اس CPO کو، اس SSP کو جو سلوٹ کر رہا ہے ایک مجرم کو؟ کچھ چھوٹا سا کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دیں گے PTI کو؟ کیوں؟ ان کا ریکارڈ ہی مجرمانہ ہے، اور جو مجرم ہے وہ آپ کا VVIP ہے، اور جن کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ ان کا ریکارڈ خراب ہو سکتا ہے، اور ریکارڈ کون خراب کرتا ہے؟ آپ گرفتار کرتے ہو، ریکارڈ خراب کر دیتے ہو۔ پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی، پورے پاکستان میں ایک جگہ نہیں ملی، اور جہاں جگہ ملی اجازت وہ آپ نے کل وہ حشر دیکھ لیا کہ کس انداز سے ان کو گرفتاریاں کی گئی۔ کیا یہ ہمارا بڑے قابل احترام، آج میں بات کرتا ہوں، ہمارے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو آئینی فورم ہے، کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس انداز حکمرانی کو کیا ان کو چینج کرنے کا کوئی حکم آرڈر کریں گے؟ کیونکہ یہ آپ کی چوائس تھے۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں
ऐसी बुरी मिसालें कायम की जा रही हैं कि जिससे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून और हमारे रियासती इदारे अपनी रेस्पेक्ट खो चुके हैं, और उनका पब्लिक की नजरों में सिर्फ एक ही बात है कि इनका कोई काम नहीं और सिवाय इस बात के कि ये सिर्फ माफिया को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से बददिली फैल रही है, मायूसी फैल रही है, अफरा तफरी है, लोग यहां से भाग रहे हैं, मुल्क से लोग अपना पैसा लेके भाग रहे हैं, लोग यहां रहना नहीं चाहते हैं। आपके निज़ाम के ऊपर कोई कल इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगा, आपका ओवरसीज यहां नहीं आना चाहता है, तो ये आपकी रियासत इन हरकतों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपने वक्त से पहले इतना वर्स्ट किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर दी है, ये मुतनाज़ा इलेक्शन आपको किसी सूरत फायदा नहीं देगा। इस माफिया को अगर आपने हमारे सरों पे मुसल्लत किया तो भी उसका नुकसान ये होगा कि ऐसी माफिया कभी हुकूमत नहीं कर पाएगी, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। और इसलिए मैं आज फिर एक दफ़ा मुतालबा करता हूँ आपके तवस्सुत से कि फिर रिकंसीडर करें, इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दें कि किस को हक के हुक्मरानी है। थैंक यू।